سب سے پہلے تو موسم کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ ملک میں مانسون کی دوسرے اسپیل نے زبردست انٹری ماری ہے، جس کے بعد گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ دارالحکومت اسلام آباد کے سیکٹر E11 میں گاڑیاں پانی میں تیرتی ہوئی دکھائی دیں، نالا لئی میں بھی پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے، جبکہ راول ڈیم کے بھی جو اسپل ویز ہیں یہ کھول دیے گئے ہیں اور انتظامیہ نے بارش کو کلاؤڈ برسٹ جو ہے وہ قرار دیا، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ موسلا دھار بارش کی طرح کا یہ کلاؤڈ برسٹ نہیں تھا۔ اچھا، اب یہ ظاہر ہے کہ یہ کنفلکٹنگ ایک اسٹیٹمنٹس ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی ان اینٹیسپیٹڈ کوئی اسپیل ایسا ہوتا ہے بارش کا جس کے لیے کوئی تیاریاں نہیں ہوتی کسی بھی وجہ سے، تو اس کو جناب کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے۔ اچھا، کلاؤڈ برسٹ میں یہ ہوتا ہے نارملی، ویسے تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک اچانک سڈن جو ہے وہ بہت تیز اور بہت شدید بارش اس کے نتیجے میں ہوتی ہے، جو کہ جس سے سنبھلنا لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اچھا، لیکن انتظامیہ جس کو ارینجمنٹس کرنے تھے اس نے کہا یہ کلاؤڈ برسٹ ہے، جو محکمہ موسمیات وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ موسلا دھار بارش ہے، تو مطلب انہوں نے قلعی ویسے اس حوالے سے کھول دیا۔ بالکل، آگے جا کے جب بات کریں گے تو یہ بھی پوچھیں گے کیا کلاؤڈ برسٹ کو پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے، جب ہم موسم کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ خیر جی، آج بھی محکمہ موسمیات نے مزید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ آج بھی کشمیر، اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، اور اس دوران چند مقامات پر موسلادھار بارش کی بھی توقع ہے۔ اور صورتحال کیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے، ڈی جی میٹ محمد ریاض صاحب ہمارے موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ محمد ریاض صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے تو یہ کہیے کہ کل جو اسلام آباد میں ہم نے صورتحال دیکھی، کیا وہ پریڈکٹ کی جا رہی تھی؟ جی آلریڈی اگر آپ اپنے بے شک اپنے میڈیا سے جو آپ کی رپورٹنگ کرتے ہیں ان سے بھی اگر پوچھا جائے تو 26 کو پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ اس کی پریڈکشن، اس کی پریس ریلیز ایشو کر چکے ہیں، اور اس نے یہی مینشن کیا ہوا ہے کہ اس کے ایڈوائزری ہے باقاعدہ کہ اس میں فلڈنگ بھی ہو سکتی ہے، نالوں میں طغیانی بھی آ سکتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو اننڈیشنز ہے وہ بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، تو یہ آلریڈی پریڈکٹڈ تھا، اس کی وارننگ 26 تاریخ ایشو کر چکے۔ اچھا، لیکن وارننگ کس چیز کی تھی، موسلا دھار بارش کی یا کلاؤڈ برسٹ کی؟ اور کیا کلاؤڈ برسٹ اسپیسیفکلی اس کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے کہ ہاں جی فلاں دن یہ ہو سکتا ہے کلاؤڈ برسٹ، یا یہ اچانک ہی ہوتا ہے؟ دیکھیں کلاؤڈ برسٹ کوئی ایسا اسپیسیفک ایونٹ نہیں ہے کہ اس میں مطلب جنرلی اس کو ایک نام دیا ہوا ہے کہ اگر تیز بارش ہو جاتی ہے تو اس کو کلاؤڈ برسٹ کہا جاتا ہے۔ کوسچن یہ نہیں ہے، کوسچن یہ ہے کہ کیا اگر کلاؤڈ برسٹ ہے تو اس کا مینیج نہیں کرنا ہے، لیکن یہ کہ دیکھیں یہ اٹس اے پارٹ، جب بھی کوئی زیادہ بارش ہو جاتی ہے اور جب بھی کوئی ویدر سسٹم آتا ہے وہ ڈیپینڈ کر دیتے کہ اس کی انٹینسٹی کتنی ہے، اور وہ ویریبل ہوتا ہے اس کی انٹینسٹی، کچھ علاقوں میں زیادہ ہوتی ہیں، کچھ علاقوں میں کم ہو جاتی ہیں۔ خدا نہ خواستہ آپ اس سچویشن کو آگے ریپیٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جی یہ دیکھیں ڈیفینیٹلی یہ مانسون سیزن کی ایک نارمل بیہیویئر ہے کہ اس میں اس قسم کے ایونٹس آتے رہیں گے، پہلے بھی پاس میں، اور ہر سیزن میں زیادہ بارشیں ہو جاتی ہے، خاص کر کئی 60 ملی میٹر پر آور کے رفتار سے ہو جاتی ہیں، کچھ ریشو 100 ملی میٹر سے، کچھ 50 ملی میٹر کے ریشو سے، اور 24 آور کے اگر ہم دیکھیں تو لاہور میں دیکھیں ہر سیزن میں 3-4 اس قسم کے سینچری والے بارشیں ہو جاتی ہیں، جس میں 100-150 اس قسم کے، سملرلی گجرانوالہ، سیالکوٹ، فیصل آباد، ان علاقوں میں، پنڈی میں، ایون اسلام آباد میں آپ دیکھیں 2 دن 1 ہفتہ پہلے اس سے زیادہ بارش ہوئی ہے۔ اچھا، لیکن اس کے اندر چکر یہ ہوتا ہے ریاض صاحب، دوسرے ایریاز میں ریاض صاحب اس میں مسئلہ دراصل یہ ہے کہ بہت کم ٹائم میں بہت تیز بارش ہونا وہ ان اینٹیسپیٹڈ ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک تو ہو رہا ہے نا کہ ایک ٹائم میں بارش ہو رہی ہے، 4 گھنٹے تک بارش لگی رہی تو اس میں 150 mm بارش ہو گئی تو وہ چلے ایک الگ سین ہے، لیکن اس کلاؤڈ برسٹ کی جو فینومینا ہے اس میں تو 1 منٹ میں 1.5 انچ بارش بھی ریکارڈ کی گئی ہے، دیٹس آن ریکارڈ۔ تو یہ جو اچانک اور اتنے کم اسپیسیفک ٹائم میں ہو جانا یہ ایک پریشانی ہے۔ دیکھیں وہ تو ڈیفینیٹلی دیکھیں یہ آپ اوائڈ ہی نہیں کر سکتے کہ اس ریشو سے بارش نہیں ہوگی۔ یہ کون ڈیفائن کرے گا کہ ایک ویدر سسٹم آ رہا ہے، مانسون سیزن ہے، اور جو موسٹ کرنٹ ہے وہ پینیٹریشن کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہے نا وہ کوئی ماڈریٹ یا صرف اتنی بارش ہوگا جتنا مطلب لائٹ قسم کی ہوگی، اور ایزیلی جو ہے نا دیکھیں مانسون سیزن میں ڈیفینیٹلی وی شوڈ ہیو ٹو بی ویری کیئرفل
मानसून सीजन के जो इवेंट्स है, इसमें आप यही मैनेज करेंगे कि इसमें 150 मिलीमीटर इवन 200 मिलीमीटर तक। अच्छा रियाज साहब, एक और चीज आप मुझे ये जरा समझाइएगा कि ये जैसे ये जो कल हमने E11 में सिचुएशन देखी, ये बड़ी अलार्मिंग थी कि वहां पर जनाब मारगला की पहाड़ियों से गालिबन बताया जा रहा था कि वहां से पानी आया और सब कुछ बहा कर ले गया। वहां पर आपको क्या लगता है कि क्या अरेंजमेंट्स ऐसे नहीं थे, क्या वहां की मंसूबाबंदी प्लानिंग इस तरह की नहीं की गई थी कि यहाँ से बचा जा सके, जब बारिश इतनी होगी तब उतना ही पानी यहाँ से गुजरेगा, यही हाल होगा? डेफिनेटली नहीं, वैसे वहाँ पे प्रॉपर एक मैनेजमेंट है, अरेंजमेंट है। जो लई नाला है उसकी अर्ली वार्निंग सिस्टम भी है और साथ इसको मैनेज भी करते हैं, और हम जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के एरिया वहाँ पे उसको खुद भी वॉच करते रहते हैं। तो देयर इज़ अ प्रॉपर सिस्टम, कोई ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो ये तो कोई दूसरे नाले से जो इनपुट जो प्रॉब्लम हुआ है, जहाँ ओवरफ्लो नाला हुआ है, अच्छा। और उनकी वजह से ज़्यादा जो खासकर बॉटल नेक बनी हुई है। मैंने फिजिकली तो आई डिडंट सी दैट, लेकिन यह है कि जिस तरीके से ब्रीफ किया गया है अभी, तो उसमें यही बताया कि नाला है और जो आगे कुछ उसकी बॉटल नेक सा बना हुआ है कुछ डिफरेंट, तो उसी वजह से कोई इस किस्म के ओवरफ्लोज जो है ना हुई है। और जब तक मतलब जिस तरह पहले अब विद द पैसेज ऑफ टाइम खासकर जो अर्बन फ्लड है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मजीद बढ़ती जा रही है। आज भी कैसी सूरत हाल हो सकती है जो कल इस्लामाबाद में देखी गई? नहीं, आज देखे जैसे मैं फिर भी अगर देखे इट्स वेरी लॉड एंड क्लियर, अगर जब तक इस किस्म के इंटरवेंशंस अगर वो क्लियर नहीं होते और इस किस्म के प्रॉब्लम, तो डेफिनेटली इस तरह जो इंसिडेंट्स है वो होते जाएंगे। मतलब और लेकिन ये कि मानसून की जो बारिश है प्रॉपरली, इससे पहले भी इस्लामाबाद में काफ़ी बारिशें हुई है खासकर जो है ना, लेकिन यह है कि वो प्रॉपरली फ्लो हुआ है और कोई इस किस्म के प्रॉब्लम नहीं हुई है। लाहौर में हुई है, फैसलाबाद में हुई है, सियालकोट में तो मेरे ख्याल में ये तीसरे हफ्ते में 2-3 दफ़ा 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की है। तो आगे भी आने वाला जो मानसून सीज़न है, इसमें हम यही प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इसमें देखो उसमें 100 मिलीमीटर 150 मिलीमीटर ये जनरली होते जाएंगे 24 आवर की रेशो। इसमें अगर आप इस्लामाबाद का रेशो देखेंगे तो इसमें 600 मिलीमीटर भी बारिश रिकॉर्ड की गई है। चलिए अल्लाह करे जी सूरत हाल बेहतर है। बहुत शुक्रिया जी मोहम्मद रियाज साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद। कल जो इस्लामाबाद में जो सूरत हाल बनी बारिश के बाद उसको डिस्कस कर रहे थे। इस्लामाबाद में जो मूसलाधार बारिश हुई है, इसके बाद पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल ने जो वहाँ के देखने वाले हैं हम समेत, जो हम इसको रिपोर्ट कर रहे थे कल अपने ही शो में, हमें हैरानी और परेशानी में मुब्तला कर दिया। सोशल मीडिया पर यह तनाज़ा शुरू हो गया कि इतना नुकसान क्लाउड बर्स्ट की वजह से हुआ या फिर नालों पर बनी तजावुज़ात और नालों की सफाई ना होने के बायस हो। जैसे अभी मोहम्मद रियाज साहब भी बात करे तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक नाला नहीं, ये जो दूसरे नाले का भी आउटफ्लो में आके शामिल हो, जिसकी वजह से अशफाक सूरत हाल ये हुई। और ये इस हवाले से पहले भी इंतजामिया की जानिब से और ख़ासतौर पर शेख रशीद साहब की जानिब से कहा जाता रहा है कि जनाब ये नाला लई मंसूबे पर 90 दिन में एक तो काम शुरू कर देंगे, और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि शहरियों ने इस्लामाबाद के तमाम नालों पर कब्जे किए हुए हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप सुनिए। नाला लई पे या 90 दिन के अंदर काम शुरू हो जाएगा। आर्मी पहुंची हुई है, वासा पहुंचा हुआ है, तमाम अदारे जो सैलाब को से मुंसलिक हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और बारिश भी कम हो गई है, 2-4 फुट कम हो गया पानी, लेकिन हम अलर्ट हैं, हम ड्यूटी पे हैं। इस्लामाबाद में जो पुराने नाले हैं, नाला कोरंग, वो सारे बंद ही हैं, लोगों ने कब्जे कर लिए हैं। नाला लई इंशाअल्लाह ताला ठीक होने जा रही है, बस मेरा यही एक जिंदगी का आखिरी मिशन है। चलें जी, अल्लाह करे नाला लई की सूरत हाल बेहतर हो। कल की सिचुएशन के हवाले से मजीद बात करेंगे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये कहिएगा कि क्या महकमे मौसमियात और मुतल्लिका अदारों की जानिब से इस्लामाबाद में कल जो तूफ़ानी बारिशों की वजह से सूरत हाल पैदा हुई, उससे मुतल्लिक अलर्ट किया गया था? मेट डिपार्टमेंट की तरफ से तकरीबन 1 महीने से जो है ना वो अलर्ट आ रही है कि बारिशें आ रही हैं। पिछले हफ्ते तो बारिशें नहीं आई, लेकिन इस हफ्ते बारिशों की एक्सपेक्टेशंस थी और हम लोग उसके लिए रेडी भी थे। अच्छा, अब ये इस्लामाबाद बारिशों के बाद हमने ये देखा कि सैलाबी सूरत हाल नज़र आई, यानी कि गाड़ियाँ बह रही हैं तिनकों की तरह, सिक्योरिटी वालों का केबिन है वो भी बह रहा है। तो क्या कोई अरेंजमेंट्स नहीं थे, उनकी ड्रेनेज का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था, पेश की अरेंजमेंट्स नहीं किए गए थे?
اسلام آباد میں جو اس ٹائم پر فلڈ لائک سچویشن ہے، ایک تو وہ بہت زیادہ شاید ایگزیجریٹ کی جا رہی ہے، اس طرح سچویشن نہیں تھی. ایک سیکٹر E11 ہے اور ایک سیکٹر E11 کے اندر ایک پرائیویٹ سوسائٹی ہے، اس کی ایک مین روڈ ہے جس کے اوپر ایک نالا جو ہے اس میں شگاف پڑا اور نالے کا پانی جو ہے وہ اوور فلو کر کے لوگوں کے گھروں کے اندر بھی گیا، بیسمنٹس کے اندر بھی گیا. باقی جو ریور کرنگ ہے جو ہمارا مین ایریا جس میں فلڈ آتا ہے، ریور سوہان ہے وہ بھی کنٹرول میں ہے، راول ڈیم ہے، سملی ڈیم ہے، وہ تمام ایریاز کنٹرول ہیں. جتنے ہمارے سیکٹورل ایریاز ہیں الحمدللہ جب بارش آئی ہے اس کے تقریباً 1.5-2 گھنٹے بعد تمام ہم نے اسلام آباد کو کلیئر دیا. یہ جو E11 کا سیکٹر ہے جہاں پہ انفارچونیٹ یہ واقعہ بھی ہوا ہے، وہاں پر بھی ہم نے ودن 2 آورس سارا ایریا کلیئر کر کے 100% وہ ہینڈ اوور کیا اور اس کو ٹریفک کے لیے ہم نے اوپن کر دیا. باقی جو پرائیویٹ بلڈنگز کے اندر پانی جمع ہوتا رہا ہے اس کی ڈری واٹرنگ چل رہی ہے، وہ چلتی رہے گی. وہ کچھ لوگوں کے اپنی بیسمنٹس کے پرابلم ہیں، کچھ لوگوں کی لیکیجز ہیں، پرسنل بلڈنگز کے بھی ایشوز ہیں، لیکن ہم اس میں اوور اینڈ ابو ہو کے جانی نقصان سے بچانے کے لیے ہر جگہ پہ اپنی ریلیف لیکن کل ہم نے ایکٹیویٹیز دیکھا کر کہ رہے ہیں. 2 قیمتی جانی بیسمنٹ میں خاتون اور ان کا بچہ پانی چلے جانے کی وجہ سے جاں بحق بھی ہوا. لیکن کل جو تمام صورتحال سے نکاسی آپ کے جو پورا سسٹم ہے اس پہ کافی زیادہ سوالات اٹھے ہیں، تو کیا اسلام آباد میں بھی نالوں پر تجاوزات کا مسئلہ ہے؟ اس بارے میں انتظامیہ کیا ایکشن لے رہی ہے؟ اسلام آباد میں اصل میں تقریباً 60 سے زیادہ نلاز ہیں اگر ہم صرف سیکٹورل ایریاز کو دیکھیں، اور ان نلاز کے اوپر تقریباً 25 سال 30 سال پہلے سے کئیوں کے اوپر کچی آبادیاں بنی ہوئی ہیں، کئیوں کے اوپر وہ جھگیاں سی بنی ہوئی ہیں، کئی ایسے بھی نالاز ہیں جو پرائیویٹ پراپرٹی ہیں. یہ بھی ایک بات ہے، باقی ملک میں شاید اس طرح نہیں ہے کہ یہاں پر لوگ پرائیویٹ لوگوں کی زمینوں کے اندر سے بھی نالاز گزر رہے ہیں جس کے وہ خود مالک ہیں. تو جب وہ آپ زمین کے خود مالک ہوتے ہیں تو آبویسلی آپ اس میں کنسٹرکشن بھی کرتے ہیں جس کی وجہ سے آف اینڈ آن اس طرح کے ایشوز آتے ہیں. لیکن اس میجورٹی جو بھی ہمارے گورنمنٹ کے سرکاری نالاز ہیں ان پہ 90% ہم انکروچمنٹس جو ہیں وہ نہیں ہیں، سوائے انہی پرانی کچی بستیوں کی جو بعد میں پھر لیگلائز بھی ہو گئیں، یا اس طرح کی سوسائٹیز جو بعد میں جن کے ایشوز چل رہے ہیں. ابھی B11 میں جو واقعہ ہوا ہے اس میں سوسائٹی کی نیب میں اور FIA دونوں میں انکوائری چل رہی ہے. اچھا، یہ انکوائری تو اپنی جگہ، لیکن جو سوسائٹی کے مکین ہیں ان کا یہ بھی شکوہ تھا کہ 7 بجے یہ ہو رہا تھا سارا کچھ اور 10 بجے CDA حکام آئے تھے. تو آبویسلی یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. آئندہ اگر اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، سیزن تو ابھی چل رہا ہے، تو اس کے لیے کیا اقدامات آپ لوگ کر رہے ہیں؟ یہ مونسون کا سیزن تو ابھی ہمارا پورا چلے گا. نیکسٹ 7 دن بھی میٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا ہوا ہے کہ بارشیں ہوتی رہی ہیں. اس میں 3-4 بڑے ہم ایکشنز کر رہے ہیں. آلریڈی ریلیف ایکٹیویٹیز پلانڈ ہیں. جو کچی بادیوں کے لوگ ہیں ان کو اسکولوں میں ہم ٹیمپریریلی شفٹ کر رہے ہیں. جہاں پہ بلاکیجز تھیں، ہرڈلز تھیں نالاز کے اندر، دریاؤں کے اندر، ان کو بھی ہم کلیئر کر رہے ہیں. راول ڈیم کا جو بیراج ہے، وہ جو سپل ویز ہیں ان کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے. سملی ڈیم کے جو سپل ویز ہیں ان کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے. جس نالا کے اوپر بہت زیادہ پریشر پڑ رہا ہے اس کو بھی پیچھے سے دوسری جو ٹریبیوٹریز ہیں یا آرٹریز ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ایشو نہ ہو. پھر بھی اگر بہت زیادہ پانی آتا ہے یا اربن فلڈنگ ہوتی ہے یا پیچھے سے راول ڈیم کے کیچمنٹ ایریا سے بہت زیادہ پانی آ جاتا ہے، تو اس کا پھر یہی طریقہ کار ہے کہ ڈیزاسٹر تو ہوتا ہے لیکن اس کے بعد اس کا رسپانس کہتا ہے، اس پہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں. تمام ریسکیو ٹیمز موجود ہیں، پاکستان نیوی، پاکستان آرمی، سول ایڈمنسٹریشن، CDA، MCI، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، تمام ڈپارٹمنٹس الرٹ ہیں، اپنی چیزیں پوری کر کے ہر جگہ پر موجود ہیں. صحیح، بہت شکریہ جی. شفقات صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی اور جو کل سچویشن تھی اسلام آباد کے حوالے سے اس کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں، اور کیونکہ آگے بھی پورے ہفتے محکمہ موسمیات نے بارشوں کی پیش گوئی کی ہے تو اس حوالے سے بتا رہے تھے کہ انتظامیہ نے کیا کچھ انتظام کیے ہوئے ہیں. لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایگزیجریٹڈ ہے، لیکن ظاہر ہے جو ٹی وی پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اسکرینز پر نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ ایگزیجریٹڈ اتنا نہیں ہوتا. اور ایک سوسائٹی کا ایشو تھا اور وہاں پر نالے میں شگاف پڑا تھا، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ارینجمنٹس ہونے چاہیے کہ اگر اس طرح شگاف پڑتے رہے تو 2 جانیں کل گئی ہیں، مزید جانیں بھی جا سکتی ہیں. اور وفاقی دارالحکومت تو ایک ماڈل دارالحکومت ہے، یعنی کہ وہ ماڈل سٹی ہے، تو اس کے دوسرے شہر بھی دیکھتے ہیں کہ جی ہمیں اس طرح کے ارینجمنٹس ہونے چاہیے. ہم مثالیں دیتے ہیں یہاں پر بیٹھ کے کہ جناب اسلام آباد میں تو بارش ہوتی ہے تو پانی یوں غائب ہوتا ہے، چٹکی بجاتے ہی نظر ہی نہیں آتا، اور واقعتاً ایسا ہوتا بھی ہے. تو آئی ایم شیور کہ انتظامیہ کام کرے گی اس معاملے پہ. چلیں جی، اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv.
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।